حضرت علامہ قاری ریشم چشتی صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور راولپنڈی ڈویژن کے ناظم اعلیٰ جناب خلیفہ احمد علی سیفی صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب میں اور جتنے بھی یہ مہمان تشریف فرما ہوئے ہیں تحریک لبیک کے قائدین کی طرف سے، اور بالخصوص ہمارے ضلع راولپنڈی کے ناظم مالیات ہمارے میزبان مکرم جناب حاجی محفوظ صاحب کی طرف سے سب کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ اب میں التماس کروں گا جناب محترم سجاد اکبر عباسی ایڈوکیٹ صاحب کا کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ جناب سجاد اکبر عباسی صاحب ایڈوکیٹ، جنہوں نے تحریک لبیک کی وکالت کی اور کیس لڑے جتنے بھی۔ نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین، الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور ان گنت درود و سلام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو تمام جہانوں کے لیے رحمت اور خاتم النبیین بنا کر بھیجے گئے۔ میں خاک ہوں مگر اسم محمد سے ہے نسبت میری، میں خاک ہوں مگر اسم محمد سے ہے نسبت میری، فقط یہی بات میری اوقات بڑھا دیتی ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ میں انتہائی ممنون ہوں حاجی محمد محفوظ صاحب کا، جنہوں نے مجھے اس تقریب میں شمولیت کی دعوت دی، اور تحریک لبیک پاکستان کے دو مائع کرام کا انتہائی ممنون ہوں، جنہوں نے مجھے یہ بات اور اس بات کا موقع فراہم کیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ تحریک لبیک پاکستان، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تحریک کسی کی ذات کے لیے نہیں، یہ تحریک اپنی نمائش کے لیے نہیں، یہ تحریک اپنے خاندان کو آگے لے کر جانے کی تحریک نہیں، یہ تحریک کوئی مال و متاع بنانے کی تحریک نہیں، یہ تحریک دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار کرنے کے لیے، یہ تحریک دلوں میں حرمت مصطفیٰ کی خاطر جان دینے کے لیے ہے، اور یہ تحریک اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ جب بھی اس ملک پاکستان میں، جو کہ ملک کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بنایا گیا ہے، اس میں جب بھی اس کے نظریہ سے ہٹنے کی کوئی کوشش کرے گا، جب بھی اس ملک میں اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کے خلاف کوئی کام کرنے کی کوشش کرے گا، تو یہاں کا ہر نوجوان، یہاں کا ہر پاکستانی، یہاں کا ہر مسلمان آپ کے آگے سینہ سپر ہو جائے گا، اور آپ کو قطعاً اس بات کا موقع نہیں دے گا کہ آپ جو چاہے کر لیں۔ اس تحریک نے جتنے کم عرصے میں پورے پاکستان میں اپنا نمایاں مقام حاصل کیا، یہ حکمرانوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنی مرضی کے حکمران یہاں پر لا سکیں گے، ان کے لیے یہ
سوچ کا لمحہ ہے کہ یہ لوگ آ گئے ہیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے، اور اس ملک میں اب وہی ہوگا جو یہ چاہیں گے۔ اور وہ لوگ یہ بات غور کر لیں کہ وہ میڈیا پر تو پابندی لگا سکتے ہیں، اور وہ چند لوگوں کے مجمع کو تو سارا دن میڈیا پہ دکھا سکتے ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لینے والوں کو اگر وہ میڈیا سے دور کریں گے تو وہ اس بات کا بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جس وقت اسلام نے مضبوطی حاصل کی تھی اس وقت کوئی میڈیا نہیں تھا، لیکن 3 بر اعظموں پر اسلام کا جھنڈا آج کے اس دور میں جب ملک میں جمہوریت کا راج ہے تو پھر یہاں پر ہمیں اس نظام کو اس میں رہ کر ہی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، ہم شب خون مار کر نہیں کامیابی حاصل کر سکتے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی مذہبی جدوجہد کے ساتھ ساتھ سیاسی جدوجہد کو بھی آگے بڑھانا ہوگا۔ آپ نے اس الیکشن میں یہ دیکھ لیا کہ پورے پاکستان میں تمام حلقوں سے امیدوار تھے، اور پھر اس کے بعد ووٹوں کی واضح اکثریت تھی، جہاں پر ہر پارٹی اس بات کا اظہار غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید کی شہادت کے بعد جب مارچ 2016 میں یہ تحریک نے پہلی دفعہ جب ڈی چوک میں دھرنا دیا، پھر اس کے بعد فیض آباد دھرنے میں حکومتوں نے اپنے ظلم کی انتہا کر دی، اور اب آخری دفعہ جب 3 MPO کا ایسے بچوں پر نفاذ کیا گیا جو کہ ابھی اسٹوڈنٹ لائف میں تھے، یہ وہ دفعہ تھی کہ جب وہ اس وقت استعمال کی جاتی تھی جب پاکستان کے غداروں کے خلاف یہ کارروائی کرنی ہوتی تھی، یہ پاکستان کو الگ کرنے والوں کے خلاف یہ دفعہ نفاذ کیا جاتا تھا، لیکن اس دفعہ کا بے دریغ استعمال پاکستان کی تاریخ میں اس کی پہلے مثال نہیں ملتی، اور 1000 سے زائد صرف راولپنڈی ڈویژن کے ورکرز کو گرفتار کیا گیا۔ لیکن آپ کی اس ثابت قدمی میں سید عنایت الحق شاہ صاحب نے جس طرح آپ کی قیادت کی، اور اس پورے راولپنڈی ڈویژن میں ہزاروں کی تعداد میں گرفتاریاں ہوئیں، پورے پاکستان میں گرفتاریاں ہوئیں، لیکن آپ کے حوصلے بلند ہیں کیونکہ آپ نے کسی اور کو حاضری نہیں لگوانی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اپنی حاضری لگوانی تھی۔ اس زمانے کی سختیاں ہم عظمت رسول کے پاسباں ہیں، پاسباں۔ اور میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا بتائیے، سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلامی رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، ہم عظمت رسول کے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔